رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات اس ذات باری تعالی کے لیے خاص ہیں جس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ ہم اس کام کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور اس کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے، چاہے وہ کبیرہ ہوں چاہے وہ صغیرہ ہوں، باز رہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو گناہ دیمک کی طرح ہے، یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ جیسے دیمک جب لکڑی کو کھاتی ہے تو جب تک وہ پوری طرح کھوکھلی نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، تب تک احساس نہیں ہوتا نا کہ یہ لکڑی اب کسی کام کی نہیں رہی۔ ویسے ہی نیکیاں بھی، گناہ ایسی دیمک بن کے نیکیوں کو لگتے ہیں کہ جب وہ پوری طرح ختم ہو جاتے ہیں تب انسان کو ہوش آتا ہے، ورنہ اسے اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے بہت کچھ ہے لیکن وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ گناہوں سے بچ سکے یا نیکی کر سکے، یہ تو خاص اللہ کی توفیق ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ ہم اللہ سے اس کے دیدار اور اس کی جنت کا سوال کرتے ہیں، اور اس کی بنائی ہوئی جہنم سے ہم اسی کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم کبھی اسے دیکھیں یا اس کی کبھی نظر ہم پہ پڑے۔ اور کم از کم اس کورس کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی خیر، عافیت اور محبت کے ساتھ ہماری نمازوں کی اصلاح کر دے۔ یا رب، ڈر تو الگ چیز ہے، ہونا چاہیے، آپ محبت کے ذریعے ہماری اصلاح کر دیجئے، ہمیں اپنی اتنی محبت دیجئے کہ ہم کبھی غلط کام کا نہ سوچیں، خیر اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب۔ انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے گا، حقیقت یہ ہے کہ وہ تعریف کے دوران بھی مانگ ہی رہا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم انسان ہیں، الحمدللہ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی۔ ہم پڑھ رہے تھے الصلاۃ من کلام ابن القیم، نماز کے بارے میں ایک الگ انداز میں، اور یقیناً جو شخص ساتھ ساتھ اس پر عمل کرے گا یا لکھتا جائے گا مجھے یہ چیزیں اپنے اندر لانی ہے اور اس چیز کو باہر نکالنا ہے، تو امید ہے وہ خیر پائے گا۔ اور اگر کوئی خانہ پوری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ احسن انداز میں اس کو کر سکے۔ کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نماز ایک دسترخواں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں، تحائف اور انعامات رکھے ہیں۔ بندہ جتنا چاہے، جتنی دیر وہاں پہ ٹھہرے گا زیادہ، اتنی زیادہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا، جتنی کم دیر ٹھہرے گا وہ لے ہی نہیں پائے گا۔ ابھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الصدور من المأدبۃ، دسترخوان سے فارغ ہو کر. یہ حصہ اس بندے کے بارے میں ہے جو نماز پڑھ کر جاتا ہے. جب بندہ اس رحمت والے دسترخوان سے اٹھتا ہے تو اس کا دل صاف ہو چکا ہوتا ہے. لیکن کب؟ جب وہ وہاں پہ ٹک کر کے بیٹھے اور واقعی میں کچھ لینے کے لیے جائے. گندگی اور غلطیاں دھل چکی ہوتی ہیں، اس کی روح کو طاقت مل جاتی ہے. یہی وجہ کہ وہ نیکیاں کر لیتا ہے، وہ کام کر لیتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہوتا. اپنے رب سے وہ اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالی کے قریب ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں دن میں کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ حرم میں بھی، لیکن اللہ کا قرب کوئی کوئی پاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی محض ایک جنگل بیابان میں رہنے والا، ایک جھونپڑی میں نماز پڑھنے والا اللہ کا بہت قرب پالے، اور دوسری طرف ایک پورا روم اچھے سے سجا بجا کے ٹائلوں پتھروں والا وہ اللہ کا قرب حاصل نہ کر پائے. اس کے پاس سے نور، ہدایت، برکت، رحمت کا سرمایہ آ گیا، وہ بدبختی اور محرومی سے بچ جاتا ہے. پھر جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو دل میں پہلے والی میل نہیں رہتی، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے، میرا خیال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں طلاق کے مسائل ڈسکس کیے ہیں وہاں پہ نماز کا بھی حکم دیا ہے. ہم عموماً یہ شروع سے پڑھتے آئے ہیں نا کہ اس وجہ سے تاکہ انسان اس دوران بھی اللہ کو نہ بھولے. بالکل ٹھیک بات ہے، اور شاید اس لیے بھی کہ نماز کے بعد انسان کا غصہ دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک نرمی آتی ہے. تو ممکن ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ خواہ اسے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو بھی اچھا معاملہ کرے، نرمی والا، اور اگر اس کو رخصت کرنا چاہتا ہے تو بھی اچھے طریقے سے کرے، اور ہو سکتا ہے رجوع ہی کر لے، میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ اس کو وہ روحانی غذا دیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے. جو نماز کو رحمت کا دسترخوان سمجھ کر پڑھتا ہے، وہ جب اٹھتا ہے تو صاف دل، طاقتور روح اور نور والا بن کر واپس جاتا ہے. فَيَصْدُرُ الْمَدْعُوُّ مِنْ هَذِهِ الْمَأْدُبَةِ، پھر جو دعا کرنے والا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے، اس دسترخوان سے اس حال میں نکلے وَقَدْ أَشْبَعَهُ وَأَرْوَاهُ، اس نے اس کو خوب سیر ہو کر کھلایا ہو اور پلایا ہو. یعنی دیکھیں یہ بات ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ آپ اگر کسی کھانے والی جگہ پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو کھانے کے لیے ٹائم چاہیے، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی جسم کو اچھا خاصا کھانا دیں. پھر اسی طرح جب آپ مصلی پر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے تو اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ ادھر بیٹھیں اور اپنی روح کو خوب کھلا پلا کے لائیں تاکہ وہ وہاں سے سیر ہو کر کے آئے اور دنیا میں جا کر پھر جگہ جگہ منہ نہ مارتی پھرے. یہ لو جی اس کو ابھی ڈپریشن ہو رہا ہے، تو یہ لو جی ابھی اس کو انزائٹی ہو رہی ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا اچھے سے نہیں پڑھتے ان کی زندگی میں واقعی یہ چیزیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں. ساتھ ساتھ یہ انزائٹی اور ڈپریشن، یہ ساری چیزیں ان کو واقعی اپنے آپ کو بھی سنبھالنا نہیں آ رہا ہوتا. تو بہرحال اس حال میں جاؤ
کہ تم سیر ہو چکے ہو. سیر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد تمہیں حاجت نہیں ہے، سیر ہونے کا یہ مطلب ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. وَخَلَعَ عَلَيْهِ بِخِلَعِ الْقُبُولِ وَأَغْنَاهُ، اور قبولیت کی خلعتیں پہنائی ہوں اور بے نیاز کیا ہو باقی چیزوں سے، دنیا سے. تم نے جو جو اللہ سے مانگا اللہ نے وہ تمہیں عطا کر دیا، اور اللہ کی عطا پر تم خوش ہوئے ہو اور تم نے باقیوں سے بے نیازی کا اظہار کیا. لأن القلب، یہ بے نیازی کیوں، قبولیت کیوں؟ لأن القلب کان قبل، کہ بے شک یہ جو دل تھا نا یہ اس سے پہلے کس حال میں تھا؟ قد نالہ من القحط، تحقیق اس نے حاصل کیا تھا یا وہ پا چکا تھا قحط کو. والجدب، اور بنجر پن کو. والجوع، اور بھوک. والظمأ، اور پیاس. والعری، اور عریانی. والسقم، اور بیماری. ما نالہ، جو وہ کر چکا تھا. اس نقطے کو ذرا آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ اس میں آخر ہمیں کہا کیا جا رہا ہے. دل کی قحط سالی کیا مراد ہے؟ کیا دلوں میں بھی قحط سالی آتی ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ صرف زمین پہ قحط پڑتا ہے. جیسے زمین پر اگر بارش نہ پڑے، آپ اسے اور چیزیں جتنی بھی دیتی رہے دنیا سے، نہروں کا پانی، دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی، اور پتہ نہیں کون کون سا پانی، وہ ویسی ہری بھری نہیں ہوگی. وہ قحط دور نہیں ہو سکتا جب تک آسمان سے اللہ تعالی بارش نہ برسائے. اسی طرح دل میں ارد گرد سے دنیاوی چیزیں بہت ہیں. فلاں کا لیکچر سن لیا، فلاں سے موٹیویشن لے لی، فلاں کی زندگی کے بارے میں سرچ کیا، اچھا اس نے یہ کام کیا، مجھے بھی یہ کرنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے دل کی قحط سالی کو دور نہیں کریں گی جب تک آسمانی جو بارش ہے وحی وہ آپ کے دل پہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جب دل میں ایمان، ذکر الہی، محبت، خوف اور پاکیزہ احساسات کم ہو جائیں اور دل نیکی کی طرف رغبت نہ کرے تو اسے کہا جاتا ہے قحط سالی. یعنی اب اس دل میں کوئی خیر نہیں اگ رہی، کوئی خیر کا بیج نہیں پڑ رہا. مثالیں اس کی صورتیں کون کون سی ہیں؟ گناہوں کا اچھا لگنا. اگر آپ کو گناہ کرنے کے بعد اچھا محسوس ہوتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا دل قحط سالی کا شکار ہے. غلطی کس کی ہے؟ آپ کی اپنی ہے. اور آپ دیکھیں آج کل یہ جو ٹک ٹاک پہ کام کرتے پھرتے ہیں یا جو ارد گرد والے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں. میں بہت بار سوچتی ہوں کہ ایسا بھی کیا، یعنی وہ بیٹھے کام کر رہے ہیں اور ان کو کبھی احساس نہیں ہوا ہوگا، کیا ان کو کبھی ان کے دل میں نہیں آیا کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دلوں کی قحط سالی، دلوں پہ قحط پڑ گیا. جب دنیا میں قحط پڑتا ہے تو بھوک کا قہر آتا ہے، اور جب دلوں پہ قحط پڑ جائے تو پھر گناہوں کا قہر آتا ہے. ہر طرف گناہ گناہ گناہ، اور ایسے کہ پھر انسان کہتا ہے میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، میں کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں، سب کرتے ہیں، میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے لیے مشکل ہے. اس کے علاوہ نصیحت کا اثر نہ کرنا. آپ لوگ بہت لوگوں سے
پوچھتے ہوں گے نا، یا آپ سوچتے ہوں گے گھر کا یہ بندہ، اس پہ کوئی نصیحت اثر کیوں نہیں کرتی؟ اسی وجہ سے کیونکہ اس کا دل قحط سالی کا شکار ہے۔ اور آپ دیکھیں نماز کتنی فائدے والی ہے، نماز آپ کے دل کو قحط سالی سے بچاتی ہے۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھتا، آپ دیکھیں اگر 1 سال کیا 1 ماہ بھی قحط پڑا رہنا تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے 10-20 سال سے نماز نہیں پڑھی تو اس کے دل میں کیسا قحط پڑا ہوگا، آپ خود حساب لگائیں کہ اس کے دل کا حال کیا ہوا ہوگا۔ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیسا اس کے اوپر قحط پڑا ہے۔ آپ کو اس کے حال پہ رحم آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اس کو نصیحت اثر نہیں کرتی اور اس کو عبادت بوجھ لگتی ہے۔ یہ کیا ضروری ہے میں یہ کام کروں؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی پوچھے گا معاذ اللہ کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے یہ اچھا کام کیوں نہیں کیا؟ اور دیکھیں عبادات میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ترین اور زیادہ کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ زیادہ ہم پڑھتے ہیں نا نماز، ایک دن میں 5 بار ہے، باقی کچھ خاص مواقع پر ہیں عبادات جو فرض میں آتی ہیں۔ اگر یہ سب سے خوبصورت پہلو ہے کیونکہ اس میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ ملاقات ہی پسند نہیں تو اس کو باقی نیکیاں کیوں پسند ہوگی؟ باقی نیکیاں بھی اس کو نہیں پسند ہوں گی۔ اس کے بعد اگلا لفظ استعمال ہوا والجدبی، بنجر پن، قحط سالی کے ساتھ ساتھ اس کا دل بنجر پن کا شکار۔ بنجر زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو کھیتی باڑی کے کام نہیں رہتی، نہیں آ سکتی۔ مراد یہ ہے کہ دل ایسا ہو جائے جیسے بنجر زمین جس میں بیج تو ڈالا جائے لیکن آگے کچھ بھی نہیں، یعنی دل میں خیر، نرمی، رحم، ہدایت، توادے کچھ بھی نہ ہو، کوئی چیز نہیں آپ کے دل میں۔ بنجر کون سی زمین ہوتی ہے؟ جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، نہ گھاس نہ کوئی اور چیز۔ ایسے ہی بنجر دل جس کے اوپر کوئی خیر نہیں لگی ہوتی، کوئی خیر بھی نہیں، غلطی سے بھی کچھ چلا جائے آپ کی طرف تو بیچارہ محروم ہی رہتا ہے۔ مثلا ابھی دل کا بنجر پن کیا ہے، ذرا اس کو بہت غور کے ساتھ سنیے گا۔ قرآن سن کر دل کا نہ پگھلنا۔ قرآن سن رہی ہوں میں اور میرے اوپر اثر نہیں ہو رہا، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نماز کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے ہمارے دل میں اور ارد گرد۔ اب ایک شخص سے آپ قرآن اس کے سامنے پڑھتے ہیں، وہ زاروں کی طرح رونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے بندے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت سنی ہے، آپ سنیں ذرا، وہ ہنسی مذاق کر رہا ہوتا، اچھا صحیح ہے۔ قرآن سن کر دل کا نہ پگھلنا۔ طالبات اگر دل میں بنجر پن نہ ہو اور قرآن کا معنی نہ بھی آتا ہو، صرف عربی سن کے بھی آپ کو رونا آ جائے گا، اس کی عربک ٹیکسٹ سن کے دل پگھلے گا، نرم ہوگا۔ اس کے علاوہ دعا میں جذبہ اور خشوع نہ ہو۔ ذرا یہ یاد کریں لاسٹ ٹائم دعا کب کی تھی؟ نہ اس میں کوئی جذبہ ہے، نہ اس میں کوئی خشوع ہے۔ نیکی کی باتیں دل کو ہلکا نہ کریں، نیکی کی باتیں کرنا لیکن دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، پھر بھی بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے بارے میں، تو آپ کا دل سکون میں آتا ہے، چاہے وہ آپ کسی دوسرے تیسرے کے ساتھ کر رہے ہوں۔ لیکن اگر دل بنجر بن جائے تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے نا، ظاہری بات ہے پہلی بار ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں کہ اچھا دل پہ بھی بنجر پن طاری ہوتا ہے اور دل پہ بھی قہر پڑتا ہے۔ بالکل پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے والجوعی، اور بھوک۔ یہ بھوک کیا چیز ہے؟ دل کی وہ کیفیت جس میں دل ہدایت، ایمان، اللہ کی معرفت اور محبت کو شدت سے چاہتا ہو مگر پوری نہ ہو رہی ہو۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا بعض اوقات ہمارا دل چاہتا ہے
آج یہ والا نیکی کا کام کرو، ہم نہیں کرنے دیتے اسے، ہم اسے روک دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ کام کریں، لیکن وہ صرف چاہنے تک رہ جاتا۔ اچھا آج میں تہجد پڑھوں، اچھا آج میں جلدی اٹھوں گی، اچھا آج میں یہ کام کروں گی، لیکن نہیں، دل بھوک محسوس کرتا ہے، وہ بھوکا ہے بیچارہ، آپ کی روح بھوکی ہے اور آپ اس کو دے ہی نہیں رہے۔ مثلا اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دل کو سکون نہ ملنا، عجیب سی بے سکونی، عجیب سی بے چینی۔ اور ہمارے ہاں اس چیز میں کیا کہا جاتا ہے جب اس طرح کی فیلنگ آئے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کچھ عجیب ہونے والا، معاذ اللہ۔ اللہ کے بندے، آپ اللہ کا حق نہیں دے رہے، اس سے زیادہ تباہی کیا ہوگی؟ ہماری نظر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جانا، یہ زیادہ بڑی چیز ہے۔ جب ہمارے دل کو بے چینی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کچھ اس طرح کا ہوگا، معاذ اللہ، خاص طور سے یہ دیسی فیملیز میں۔ اور یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ آج دل کو میں نے کہاں سے بھوکا رکھا ہے کہ جو یہ بے چین ہے۔ اس کے علاوہ سچائی اور نور کی تلاش میں بے چینی ہونا، مگر کہنا نہیں سوئے رہو، پڑے رہو، بیٹھے رہو، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ اب دیکھیں، بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ مثال لے سکتے ہیں، قرآن مجید کے طالب علم ہر کورس میں آتے ہیں، کس لیے؟ ہدایت اور نور کی تلاش میں۔ شاید اس بار میں ٹھیک ہو جاؤں، شاید اس بار مجھے سمجھ آ جائے، شاید اس بار مجھ سے وہ حرام محبتیں چھوٹ جائیں، لیکن نہیں، دل بھوکا ہے، وہ مانگ رہا ہے، پھر واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ خواہشات زیادہ غالب آتی ہیں۔ اس کے علاوہ گناہوں سے دل بھر جائے مگر خیر نہ مل رہی ہو، گانے سن سن کے پیٹ بھر گیا، اب تو دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ یہ کام کر کر کے میرا دل بھر چکا ہے، میں نہیں کرنا چاہتی یہ غلط کام، میرا دل نہیں چاہتا اس کو، پھر بھی خیر نہیں مل رہی۔ دل بھوکا ہے نا، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو کچھ چاہیے، اور یہ طاقت تمہیں ملے گی اللہ کے بنائے ہوئے دسترخوان سے، سجائے ہوئے دسترخوان سے، ورنہ اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو دل بھوکا ہی رہے گا، چاہے وہ چاہتا ہے اب گناہ نہیں، اب کچھ اور چاہیے۔ اس کے علاوہ دل کی پیاس کیا ہے؟ والظمائی، دل کا اللہ کے ذکر، قرآن، علم اور محبت کے لیے پیاسا ہونا، یعنی دل کہتا ہے کہ مزید قرب چاہیے، مزید نور چاہیے، مزید چاہیے مجھے، لیکن ہم اسے پیاسا رکھیں۔ مثلا عبادت میں لذت نہ ملنا، لیکن انسان چاہے کہ مجھے چاہیے، نیک محفلیں تلاش کرنا مگر ان سے فائدہ نہ اٹھانا، دل تلاش کر رہا ہے میں کہیں جاؤں، مجھے کچھ پلایا جائے خیر کا، اللہ سے قرب کا شوق تو ہونا مگر کام نہیں کر سکتے، قربانیاں نہیں دے سکتے۔ پتہ ہے طالبات، ہم سب کا زیادہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم قربانیوں سے ڈرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح نہ ہمیں اپنے بیٹے پہ یا پتہ نہیں کس پہ چھری رکھنی پڑے گی، اور شاید پتہ نہیں اللہ تعالی ہم سے ہماری ساری پسندیدہ چیزیں لے کے ہمیں آزمائے گا، معاذ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، سارا کچھ اللہ کا ہے، اور وہ لے لے گا، ایک وقت آئے گا سارا آپ سے، تو آپ کیوں ہمیں مرے جا رہے ہیں ان چیزوں کے پیچھے؟ اس کے بعد دل کا عریانہ ہونا، والعری، اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، اس کو اپنے پاس لکھیں اور اپنے بچوں کو یہ پڑھائیے گا، اگر اپنے ابھی سے ہیں تو صحیح ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکت اور خیر سے نوازے، ان کو پڑھائیں،
نہیں تو اپنے ارد گرد اگر کسی اور کے بچے ہیں تو انہیں پڑھا دیں، انہیں ابھی سے یہ چیزیں سمجھائیں۔ اب یہ دل کا اریانہ ہونا کیا ہے؟ کیا دل بھی ننگا ہوتا ہے؟ اریانہ کہتے ہیں نا ننگا کو، بے لباس کو، کیا دل بھی اریانہ ہو سکتا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ دل کا گناہوں سے بھر جانا، شرم اور حیا سے خالی ہو جانا اور تقوی سے محروم ہو جانا۔ جیسے جسم کے کپڑے ہوتے ہیں نا، ویسے دل کا بھی لباس ہے۔ دل کا لباس کیا ہے؟ تقوی، حیا اور پاکیزگی۔ وہ چھن جائے تو دل اریاں ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ دل کے بھی کپڑے ہوتے ہیں؟ ہم نے نہیں سوچا، ہم نے کبھی اس بیچارے کو پہنائے نہیں۔ دل کے کپڑے ہیں تقوی، شرم و حیا، پاکیزگی۔ جو ہے اس کو دبائے رکھو، تقوی آئے گا اندر سے، غلط چیزیں نکال دے گا، محفوظ رکھے گا دل کو۔ جیسے ہمارے جسم کو میل کچیل سے، باہر کی ڈسٹ سے کون سی چیز محفوظ رکھتی ہے؟ کپڑے، لباس۔ ایسے یہ جو تقوی ہے، حیا ہے، یہ لباس کا کام کرتی ہے۔ باہر سے اگر کوئی غلط چیز آئے گی بھی دل کی طرف، تو چونکہ اس کے اوپر ایک لباس ہوگا تقوی کا، وہ اسے پیچھے کر دے گی، ہٹا دے گی۔ حیا ہوگی تو وہ اسے ہٹا دے گی، پاکیزگی ہوگی تو ہٹا دے گی۔ وہ دل کے ساتھ نہیں لگے گا، جا کے دل تک پہنچے گا ہی نہیں، اگر لباس مضبوط ہے تو۔ اور اگر بے لباس چھوڑا ہوا ہے تو پھر تو ہر چیز لگے گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حیا کا ختم ہونا، جو کہ آج کل ہمارے مردوں میں بھی کم ہے، اور شاید کچھ میں ہے ہی نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اپنی بیوی دکھانے میں کون سا بڑا کمال ہے، اپنی بہن بیٹی دکھانے میں کون سا بڑا کمال ہے۔ ہم نے تو بچپن سے الحمدللہ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ایک ہی اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھ لو، جس آری سے لکڑی کاٹ رہے ہیں اسی سے گلا کاٹ دیں گے اگر کچھ ایسا ویسا ہوا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جتنے بڑے شہروں کے لوگ ہیں ان کے اندر اتنی بڑی بے حیائی کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ؟ لباس نہیں ہے دل کے ارد گرد۔ اس کے علاوہ گناہ پر شرمندگی نہ ہونا۔ اب دل اتنا اریاں ہو چکا ہے، بے باک، اب وہ کہتے ہیں میں تو کچھ غلط کرتا ہی نہیں، اب اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ حرام باتوں میں دلچسپی لینا، کسی کی غیبت، بے حیائی کی باتیں، فحش باتیں، کسی کے اوپر اگر کوئی الزام وغیرہ لگایا جا رہا ہے تو آپ بیچ میں ایسے بیٹھ جائیں جیسے مین کردار آپ کا ہی ہے کسی بھی جگہ پہ، اور پھر مسالے لگا لگا کے اور باتیں کرتے جائیں۔ حرام ہے آپ پر یہ۔ کسی کے بارے میں ایسی ویسی بات کرنا ہم سب کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے تو وہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی بیماری کیا ہے؟ والسقم، سقم کہتے ہیں بیماری کو۔ اس سے مراد ہے روحانی امراض۔ افسوس یہ کہ ہم نے دل کی ظاہری بیماریوں کو دیکھنے کے لیے بہت سی مشینیں نکال رہے ہیں۔ اگر یہ اندرونی بیماریاں جو ہیں نا، اندرونی مرض، وہ نظر آنے لگ جائے نا تو ہم اپنے دلوں کو دیکھ ہی نہ پائیں، پتہ نہیں ان کی شکلیں کتنی بگڑی ہوئی ہوں، وہ کام کرنا چھوڑ چکے ہوں، ماشاء اللہ، پتہ نہیں ان بیچاروں کا کیا حال ہوا ہو، قابل رحم ہو وہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حسد، تکبر، ریا، دکھاوا، نفاق، غفلت، شہوت، خواہشات کی غلامی۔ جب نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، باہر تھا، تو کہیں دوسرے سے جلن ہو گئی، خود پسندی آ گئی، نیت میں خرابی آ گئی، دنیا کی محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اب جب یہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ وہاں جا کر کے اپنی تمام بیماریوں کو رکھ دیتا ہے۔ یا اللہ یہ چیز آ گئی تھی بیچ میں، یہ چیز آ گئی تھی، پھر اللہ تعالی اس کی تمام اصلاح کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے کسی نیک بندے کا اللہ سے تعلق،
یہ الگ چیز ہے. اور ایک ہے گناہگار کا اللہ سے تعلق. یا اللہ یہ گناہ ہو گیا, یا اللہ یہ غلطی ہو گئی, یا اللہ فلاں سے آج میں نہیں چاہ رہی تھی لیکن حسد ہو گیا معاذ اللہ, یا اللہ میں نہیں چاہ رہی تھی میرے دل میں غلط بات آ گئی, یا اللہ میں نہیں چاہ رہی تھی مجھ سے غلط کام ہو گیا. جو کتنا بھی بیمار بن کے چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کا علاج کر دیں گے. فَأَصْدَرَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أَغْنَاهُ. تو اس دسترخوان نے اس کو اس حال میں اپنے پاس سے نکالا کہ وہ اس کو غنی کر چکا تھا. وَآتَاهُ, اور اس کو دے دیا, مِنَ الطَّعَامِ, کھانا, وَالشَّرَابِ, اور پانی, وَاللِّبَاسِ, اور لباس, وَالتُّحَفِّ, اور تحائف, ما یغنیہ, جس نے اس کو بے نیاز کر دیا. اب دیکھیں ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈسکس نہیں کرتے. اللہ کو سارا کچھ پتا ہے, بتاتے نہیں ہیں, خود نہیں بتاتے, منہ سے بول کے بتائیں یا اللہ آج کل نا یہ والی برائی میرے اندر بہت عام ہو گئی ہے, میں نہیں سمجھ پا رہی میں اس کو کیسے نکالوں. یا اللہ یہ غلطی بار بار ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی غلطی ہو کہاں سے رہی ہے. آپ لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے. اور یہی وجہ کہ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی ضروریات نہیں رکھتے تو پھر ادھر ادھر سے لیتے ہیں. اب یہاں پہ وہ حضرات ذرا متوجہ ہوں, دونوں کان کھول کے سنیں. کیا آج تک آپ نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہے کہ جس میں آپ صرف اپنی روحانی اصلاح کے لیے گئے ہوں, یا دنیا کے غموں نے آپ کی کمر توڑ دی اور آپ بس دنیا کے پیسہ, دنیا کے شخص اور دنیا حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کے پاس بہترین کھانے ہوں گے کسی ہوٹل میں جا کے, تو کیا آپ گھر کے کھانے کا نام بھی لیں گے؟ نہ. آپ تو ایون کہ گھر آ بھی جائیں تو 2-3 دن تک آپ کو وہ کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا. آپ کہیں گے میں نہیں کھاتی, بس مجھے بھوک نہیں ہے, میں رجی ہوئی ہوں. اب ایک شخص جس کو پتا ہے کہ اللہ تعالی کا جو یہ دسترخوان ہے, دسترخوان, اس میں اتنی ورائٹی موجود ہے, اگر وہ عقل مند ہو اور اگر اس کو یقین ہو کہ یہاں پہ بہترین ورائٹی میں ہر چیز ہے, تو کیا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ باہر جو چیزیں عجیب عجیب چھوڑ کے آیا گھسی پٹی ان کے بارے میں آ کے بولے کہ مجھے وہی چاہیے وہی چاہیے. ان میں خاص بات تھی. ہوٹل میں جا کے بولے نہیں مجھے تو دال کھانی ہے جو گھر میں بنی پڑی تھی. وہاں آنے کی ضرورت کیا ہے, پھر باہر جا کے کھا لو. اب اللہ کے ہاں جو دسترخوان لگا ہوا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں. آپ کتنے بے وقوف ہیں کہ آپ وہاں آ کر کے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے فضول چیزیں لے رہے ہیں. وہی وہ گاڑی, وہ پیسہ, اور وہ شخص, اور وہ لو میرج. لو میرج کی بات میں اس لیے کرتی ہوں, زیادہ تر آج کل عوام نا اسی کے پیچھے پاگل ہوئی پڑی ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہم کیوں اتنے بے مقصد بن گئے ہیں کہ نماز مصلی پہ جا کر کے بھی سب سے بڑی ہستی کے سامنے بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی لو میرجوں کو روتے رہتے ہیں. پہلے نہیں ہوتی اس لیے روتے ہیں, بعد میں ہو جاتی ہے پھر اس لیے روتے ہیں. کیا بدل گیا؟ اب یہ ویسا نہیں ہے. آج آپ خود اپنا محاسبہ کریں اور اللہ کے سامنے مصلی پہ بیٹھ کے اقرار کریں, یا اللہ میں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں مانگتی ہوں جو مفید نہیں ہے. آپ مجھے سکھائیں کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے, اور آپ مجھے وہ چیزیں دیں جو آخرت میں میرے لیے فائدے مند ہو, نہ کہ صرف دنیا میں حاصل کرو اور آخرت کے لیے خلا چھوڑو بس. آپ خود سوچیں, آپ کا دل بھوکا ہے, بنجر والا ہے, عریاں ہے, بیماریوں میں مبتلا ہے, تو کیا وہ بندہ جس کو آپ حاصل کرنے کے لیے روتی پھر رہی ہیں وہ مل جائے گا تو آپ کا دل صحیح ہو جائے گا؟ پہلے اپنا دل تو ٹھیک کروائیں, پہلے اپنی بیماریاں تو دور کریں, اس کے بعد بندہ بھی مل جائے گا.
اور اپنا محاسبہ لازمن کریں. آج ذرا آپ سوچیں اور لکھیں اپنے پاس، باجیوں کو چاہے نہ بھیجیے گا لیکن یہ بتائیے گا کہ لکھا ہے ہم نے. میں نے ابھی تک اللہ تعالیٰ سے کون کون سی ایسی چیزیں مانگی ہیں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور کون سی ایسی مانگی ہیں جن کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے. اس دنیا میں آپ کو زیورات کے ساتھ بھر دیا جائے، حتیٰ کہ آپ کے اندر سے بھی گردے شردے نکال کے نا سونا وغیرہ بھر دیا جائے اور لوگوں کی محبتیں ڈال دی جائیں، لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گے تو سارا کچھ خالی کر کے جانا پڑے گا. اب فیصلہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. نماز جیسے بہترین موقع کو ضائع کرتے ہیں یا آپ واقعی میں اس سے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آتے ہیں. بارک اللہ فیکم. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم.